الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم النبیین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ وہ شاخ گل پہ زمزموں کی دھن تراشتے رہے اور نشے منوں سے بجلیوں کا کارواں گزر گیا، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں گئی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وهو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیو، دوستو، سفر المظفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے آخر میں میرے اور آپ کے نبی آمنہ کے در یتیم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، تو اس مناسبت سے ہمارا آج کا موضوع ہجرت مصطفیٰ علیہ السلام ہے۔ آج کی تبلیغی مساعی جاری تھی، لیکن اتنی محنت اور محنت شاقہ کے باوجود 40 سے لے کر 45 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ اس عالم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ دوپہر کا وقت تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر اقدس پر کپڑا ڈالا ہوا تھا اور آپ کاشانہ صدیق پر تشریف لا رہے تھے۔ دوپہر کے وقت عام روٹین نہیں تھی، اب بھی نہیں ہے، آرام کا وقت ہوتا ہے، کیلولے کا وقت ہے کہ کسی کے گھر جایا جائے یا کسی کو بلایا جائے۔ خلاف معمول پیغمبر اسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اٹھ کر اہلاً و سہلاً کہا، بیٹھے، بات چیت ہوئی،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو خوشخبری سنائی، صدیق ہجرت کا حکم آ گیا ہے۔ صدیق خوش ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے ایسے قرائن، ایسے واقعات اسباب بن رہے تھے کہ آپ مکہ سے مدینہ ہجرت کر جائیں۔ اب وہ میرا موضوع نہیں ہے، بیعت عقبہ اولا، بیعت عقبہ ثانیہ، حج کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے آئے ہوئے وفود کو دعوت اسلام دیا کرتے تھے۔ مدینہ میں اسلام پھیلنا شروع ہو چکا تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ والوں نے مقری مانگا تھا، یعنی استاد مانگا تھا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے استاد کے طور پر مدینہ بھیجا تھا، اور آپ کی کوشش اور وسائی سے، دعوت و تبلیغ سے، تعلیم و تعلم سے، آپ کی محنت سے 83 کے قریب مرد عورت مسلمان ہو چکے تھے۔ تو حالات پہلے سے بن رہے تھے کہ آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اسلام اگر مکے والے اس کو پوری طور پر قبول نہیں کر رہے، اس کے پورے طور پر ایکسیپٹ نہیں کر رہے، تو مکہ سے باہر علاقے میں جا کے دعوت دینی چاہیے۔ اور اسی سلسلے میں میرے اللہ کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر کیا تھا۔ آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے کہ طائف میں جب آپ دعوت و تبلیغ لے کر گئے، طائف میں جب آپ دعوت اسلام لے کر گئے، 3 سردار تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف یہ کہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نوجوان اوباش لڑکوں کو لگا دیا، جو نہ صرف آپ کو پتھر مارتے تھے بلکہ آپ کو برا بھلا بھی کہتے تھے، گالیاں بھی دیتے تھے۔ 3 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، حتیٰ کہ آپ کا جسم اطہر، جس پر اللہ کو مکھی بیٹھنا گوارا نہیں تھا، وہ لہو لہان ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باغ کے اندر پناہ لی تھی، اور وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما بھی ہوئے تھے، اور وہاں پہ پھر فرشتہ جس کی ذمے پہاڑوں کی خدمت تھی وہ حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم فرمائیں، میرے ذمے پہاڑوں کی خدمت ہے، اگر آپ حکم فرمائیں تو میں طائف والے لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان جہاں یہ آباد ہیں اس طرح پیس کر رکھ دیتا ہوں جیسا کہ چکی کے اندر دانا پیسا جاتا ہے۔ آپ ارشاد تو فرمائیں، آپ حکم تو فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے لیے عذاب کی دعا نہیں کروں گا، بلکہ میں ان کے لیے ہدایت کے ہاتھ اٹھا دوں گا، میں ان کے واسطے ہدایت کی دعا کروں گا، واپس چلے جاؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ سفر ایسا تھا کہ اللہ پاک نے مدینے کی طرف سے کھڑکیاں کھول دی۔ دعوت و تبلیغ کا کام مدینے میں چل نکلا۔ اب ہجرت کے لیے حالات سازگار ہو رہے تھے، اور ابو بکر صدیق اس انتظار میں تھے کہ کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی آتی ہے اور کب ہمیں ہجرت کا حکم آتا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام دوپہر کے وقت ابو بکر صدیق کو خوشخبری سنانے کے لیے حاضر ہو گئے۔ ابو بکر، اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آ چکا ہے۔ حضرت ابو بکر خوش ہو گئے، اور آپ نے 2 اونٹلیاں پاڑ رکھی تھیں، ایک اپنے لیے، ایک حضور علیہ السلام کے لیے، ان کو تیار کرنا شروع کیا۔ ادھر مشرکین مکہ لمیٹڈ نے ایک میٹنگ بلائی، ابو جہل کی زیر قیادت دار الندوہ کے اندر، جو کہ ان کی پارلیمنٹ تھی، اس میں اجلاس طلب ہوا۔ اجلاس کے اندر مختلف مشورے دیے گئے
کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے اور زنجیروں میں جکڑ کر ایک مکان کے اندر قید کر دیا جائے۔ ایک نے کہا کہ نہیں، حضور علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا جائے کہ آپ جو ہے اس وطن سے نعوذ باللہ نکل جائیں۔ ابو جہل یہ تجویزیں سن رہا تھا، لیکن اس نے کسی کی تجویز کو قبول نہ کیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں تجویز دیتا ہوں۔ سب ہمدرد گوش ہو گئے۔ ابو جہل نے کہا میری تجویز یہ ہے، نعوذ باللہ نقل کفر نباشر، کہنے لگا میری تجویز یہ ہے کہ محمد کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اگر ہم قتل کریں گے تو قریش ہم سے بدلہ لیں گے، جنگ و جدل کا ماحول پیدا ہو جائے گا، لہٰذا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ ابو جہل نے کہا میں بتاتا ہوں۔ ابو جہل نے کہا کہ ہر قبیلے سے ایک سردار منتخب کیا جائے، ہر قبیلے سے ایک بہادر منتخب کیا جائے، 100 بندے منتخب کرو، جب 100 مل کر یہ کام کریں گے تو قریش کس کس سے بدلہ لیں گے، لہذا 100 مل کر نعوذ باللہ من ذالک محمد کو قتل کریں۔ استغفر اللہ۔ ادھر دارالندوہ کے اندر میٹنگ کے اندر یہ طے ہو چکا تھا کہ 100 بندے مل کر حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیں۔ ادھر اللہ پاک نے اس میٹنگ کا راز امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دیا۔ جبریل آ گئے، اللہ نے بلایا جبریل، جی رب جلیل، فرمایا دیکھو نا کفار کیسی کیسی پلاننگیں کر رہے ہیں کہ میرے محمد کو قتل کر دیں، راستہ صاف ہو جائے، دیکھو کیسی کیسی پلاننگیں کر رہے ہیں۔ اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ جبریل نے پوچھا۔ فرمایا جبریل جلدی سے میرے محبوب کے پاس چلے جاؤ اور جا کر بتاؤ کہ الرٹ ہو جائیں، جیسے آج ہم کہتے ہیں الرٹ ہو جائیں، آپ کو مشرکین مکہ صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، اور ساتھ تسلی دے دینا کہ فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ جس کا پروگرام، جس کا دین، جس کا منشور آپ لے کر آئے ہیں وہ آپ کی حفاظت بھی کرے گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آج پلاننگ کر رہے ہیں، یہ بھی پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ بھی پلاننگ کر رہا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ لوگ جو ہیں پلاننگ کر رہے ہیں، مکر کر رہے ہیں، تدبیریں کر رہے ہیں۔ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیریں کر رہا ہے۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ کی تدبیر ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اللہ کی پلاننگ اس سے بہت اونچی ہے۔ اللہ کی پلاننگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے۔ اللہ کی تدبیروں کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ فکر نہ کریں، بس آپ ابھی اپنی حفاظت کا بندوبست فرمائیں، کیونکہ دنیا کا نظام اسباب کے تحت چلتا ہے۔ سبق دے دیا کہ دنیا کا نظام اسباب سے چلتا ہے۔ آگے چل کر اس پر انشاءاللہ کچھ گفتگو کریں گے۔ حضور علیہ السلام اپنے گھر کے اندر موجود ہیں، بیت نبوت جسے کہتے ہیں، اور گھر کے اندر ایک آپ ہے، دوسرے علی المرتضیٰ شیر خدا ہے، کہو سبحان اللہ۔ مشرکین نے اپنی پلاننگ بنائی، پلاننگ بنا کر 100 کافروں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا، گویا بیت نبوت کا گھیراؤ کر لیا۔ باہر 100 کافر مشرک، اندر 2 موحد، ایک نبی دوسرا علی۔ آپ کافر ساری رات کھڑے رہے اور پہرا دیتے رہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اندر داخل کیوں نہیں ہوئے؟ عرب میں یہ رواج تھا کہ بے خبری میں حملہ نہیں کرتے تھے، علل اعلان حملہ کرتے تھے، گھر کے اندر نہیں کودتے تھے،
تاکہ عورتوں کی عزتوں کو پامال ہونے سے بچایا جائے، گھر کے اندر نہیں کودتے تھے تاکہ بچوں کو خوفزدہ نہ کیا جائے۔ چنانچہ انتظار کر رہے تھے کہ حضور نکل کر آئیں گے تو سب مل کر حملہ کر دیں گے، لیکن اللہ پہلے سے موجود تھا، اپنے نبی کو باخبر کر چکا تھا۔ اے ہمارے محبوب، باہر 100 کافر جو ہے ننگی تلواریں لے کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، یا اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کی امانتیں علی کے سپرد کرو۔ اللہ تیرے محبوب کی امانت، فرمایا اس کو صدیق کی طرف لے جانا، کہو سبحان اللہ۔ علی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو تو صحیح باہر مشرکین کیا کر رہے ہیں، ذرا دیکھو نا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اٹھے اور دروازے کی چیتوں سے ایسے کر کے دیکھنے لگے، دیکھ کر واپس آئے، یا رسول اللہ کافر موجود ہیں، مشرکین موجود ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، ننگی تلواریں ہیں، اور وہ اپنے منصوبے میں پوری طرح کاربند ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی فکر نہ کرو، یہ کرو، یہ میرے پاس کفار کی امانتیں ہیں، میرے پاس ان کے روپے ہیں، چاندی ہے، سونا ہے، کپڑے ہیں، دیگر امانتیں ہیں، یا رسول اللہ ان کو کیا کروں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نکلنے لگا ہوں، میں یہاں سے نکلوں گا اور تم نے یہ امانتیں ان کے سپرد کرنی ہے بعد میں۔ علی تم نے یہ امانتیں بعد میں ان کے سپرد کرنی ہے۔ ٹھیک ہے یا رسول اللہ، فرمایا تم آرام سے سو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے اپنی سبز رنگ کی چادر علی کو اڑا دی، فرمایا آرام سے سو جاؤ۔ اور صبح جب ہو کافر اندر آئے انہیں بتا دینا کہ محمد چلے گئے ہیں اور یہ امانتیں تمہاری میرے سپرد کر گئے ہیں۔ علی کا ایمان دیکھو، پیغمبر علیہ السلام کا فرمان دیکھو۔ علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر عطا کرنے کے بعد اور یہ حکم پانے کے بعد کہ علی چادر اوڑھ کر سو جاؤ، میں اتنے سکون سے سویا کہ کبھی میں اتنے سکون سے نہیں سویا تھا، کیونکہ اگر میری جان کو خطرہ ہوتا پیغمبر علیہ السلام مجھے چادر اڑا کے سلاتے نہ، اگر میری جان کو خطرہ ہوتا امانتیں میرے سپرد نہ کرتے۔ فرمایا علی صبح کو امانتیں ان کے سپرد کرنا، مجھے تسلی ہو گئی کہ مجھے کافر کچھ نہیں کہہ سکتے، میری زندگی باقی ہے۔ علی کو سبز چادر میں سلایا، یہ علی کا اعزاز۔ ابو بکر و عمر کو سبز روزے میں سلایا۔